الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 13 اپریل بروز جمعرات 2023 بعد نماز فجر، آج 22واں روزہ ہے اور 22واں درس ہے۔ آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ میں روزانہ کوشش کرتا ہوں کہ اصلاحی بیانات کروں، اصلاحی احادیث بیان کروں، جن سے اللہ کرے کہ ہماری زندگی بدل جائے۔ آج کی نشست میں پہلے نمبر پر جو حدیث طیبہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے۔ بڑے غور سے خدا را دل کے کانوں سے سنیے گا۔ ہماری قوم زیادہ تر ان اعمال سے اس لیے محروم ہے کہ یہ بیان نہیں ہو رہے، بیان ہو رہے ہیں جی قصے کہانیاں، دوڑے سلوڑے، دوڑے ٹپے مائیے۔ آپ خوش بھی ہم بڑے ہوتے ہیں ان مولویوں پر، پیسے بھی بڑے جھاڑتے مارتے ہیں، اور ان مولویوں کے بارے میں کیا خطاب کیا ہے جی۔ اصل چیزیں تو یہ ہیں جو ہمارے نبی نے زندگی گزارنے کے لیے طریقے بتائے ہیں کہ ان کو بیان کیا جائے تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو بھائی، علم کے بغیر عمل کا کوئی وجود ہو سکتا؟ علم ہوگا تو عمل ہوگا۔ ایک بندے کو پتہ ہی نہیں وہ کرے گا کیا؟ تو سنیے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ، مل کے اور زور سے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعرض الاعمال الناس فی کل جمعۃ مرتین، یوم الاثنین و یوم الخمیس۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ہفتے میں 2 دن، 2 شنبہ اور 5 شنبہ، یعنی سوموار کو اور جمعرات کو لوگوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ آپ سمجھے کہ جس طرح مزدور دیہڑی کرتے کرتے 8ویں دن وہ لیتا ہے نا جی دیہڑی، اپنے سارے جمع شدہ پیسے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ ان 2 چیزوں میں، 2 دنوں میں سارے ہفتے کے اعمال پہ اللہ نظر کرتا ہے کہ قبول کرنے ہیں یا نہیں کرنے۔ تو میرے آقا نے فرمایا فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ، ہر مومن بندے کی اللہ بخشش فرما دیتا ہے۔ تو پتہ چلا بھائی، یہ جو جمعے کا دن ہے اور جمعرات کا دن ہے، معافی چاہتا ہوں، جمعے کا دن، سوموار کا دن اور جمعرات کا دن، یہ ہماری بخشش کا دن ہے۔ جمعے کا دن اس لیے کہ جمعہ پڑھتے ہیں، سوموار کا اس لیے کہ ہمارے عمل پیش ہوتے ہیں، اور جمعرات کا بھی اس لیے کہ ہمارے عمل پیش ہوتے ہیں۔ چنانچہ ایک دوسری حدیث میں آ رہا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سوموار کو روزہ رکھا کرتے تھے اور ہر جمعرات شریف کو روزہ رکھا کرتے تھے، اور فرمایا اس کی ریزن کہ ان 2 دنوں میں اعمال پیش ہوتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال روزے کے ساتھ جائیں۔ تو فرمایا فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ إِلَّا عَبْدًا بَيْنَ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ، فرمایا سب کی اللہ مغفرت کر دیتا ہے سوائے ان 2 آدمیوں کے جو ایک دوسرے سے کینہ رکھتے ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے فَيُقَالُ، اللہ فرماتا ہے اُتْرَكُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَفِيَّا، ان دونوں کو چھوڑ دو، ان کی کوئی بخشش نہیں ہوگی جب تک کہ یہ آپس میں کینہ اور دشمنی، بغض اور عداوت ختم کر کے صلح نہ فرما لیں۔ اب صلح ہوگی فرشوں پر، عرشوں پر اللہ گناہ معاف فرما دے گا۔ ایسا آپ کو لگ نہیں رہا کہ اللہ چاہتا ہے کہ صلح سے رہو؟ لڑائی اللہ چاہتا ہی نہیں، جھگڑا اللہ چاہتا ہی نہیں، آپس کا کینہ اور بغض بولو بھائی اللہ چاہتا ہی نہیں، اور نبی آئے ہی ہمیں بھائی بھائی بنانے کے لیے ہے۔ تو اس حدیث میں دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ
ان سب کی بخشش فرما دے ہمارے بھائیوں کی جو ہم سے پہلے ایمان کی حالت میں گزر گئے ہیں۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اے اللہ ہمارے دل میں ایمان والوں کا بغض نہ ڈالنا، ایمان والوں کی نفرت نہ ڈالنا۔ اِنَّكَ رؤوف الرحیم، تو بڑا ہی رؤوف الرحیم ہے، ہمارا دل پاک صاف کر دے۔ بس میں سارے رمضان آپ کو یہی خدمت میں پیش کرتا رہا ہوں کہ بھائی ہم اپنا دل صاف کریں۔ دیکھیے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز برائیوں سے فحاشی سے روکتی ہے اور ہمیں نہیں روک رہی، تو اس کا مطلب اب نماز کا قصور ہے یا نمازی کا قصور ہے؟ کوئی تھوڑا سا سچ بول دے بھائی، نماز تو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ نماز برائیوں سے روک لیتی ہے، ہمیں نہیں روک رہی، تو پتہ چلا کہ ابھی تک وہ نماز ہم نے پڑھی کوئی نہیں۔ اگر وہ ایک بھی پڑھ لے، وہ ایک سجدہ، اقبال کہتا ہے وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات۔ ایک تے سجدہ ایسا کر جڑا جنت دی ٹکٹ بن جائے، اور تو جو کبھی سر بسجدہ ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں جب دل ہی صاف نہیں ہے۔ ادھر والے کا بھی بغض ہے، ادھر والے کا بھی بغض ہے، اور کوئی نہ لبے تو مولوی بڑھتے پہ ہے، یہ بارے جی شروع ہو جانا ہے کہ یہی ٹھیک نہیں ہے جی، ہم بڑے ٹھیک ہیں۔ تو بھائی دل صاف کرو۔ اللہ کہتا ہے نہ میں آسمانوں میں سما سکتا ہوں نہ زمینوں میں پورا آ سکتا ہوں، میں جب بھی آؤں گا تمہارے دل میں آؤں گا۔ مجدد الفسانی جیسے اولیاء نے فرمایا کہ تو دل صاف کر لے، یہی تیرا حج اکبر ہے۔ وہ حج اکبر تو اللہ ہی جانے، پر تو دل تو صاف کرنا، یہیں پہ تیرا حج اکبر ہو جائے گا جی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری حدیث عن واصلة بن الأسقع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك۔ ہاں جی، حضرت واصلہ بن الاسقع پتلے سے صحابی ہے، یہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالی۔ پتہ ہے یہ کون سے صحابی ہیں؟ واصلہ بن اسقع۔ یہ کہتے ہیں کلا فتح نہیں ہو رہا تھا، 3-4 دن گزر گئے، انہوں نے کافروں نے اندر سے بند کر لیے دروازے شروازے، ہم باہر، کوئی تدبیر ہی نہیں۔ تو ہم نے کہا بھائی پتہ کرو کوئی نبی کریم کی سنت تو نہیں چھوٹ گئی؟ سنت کی طاقت ہے۔ اور یہاں کہتے ہیں جی داڑھی سنت ہے، داڑھی واجب ہے اور عمل میں فرض کے برابر ہے، عمل میں، اور سنت بھی ہو تو سنت یہ قیمت ہے جی، رکھ لو تو ٹھیک ہے، نہ رکھو تو خیر ہے، کوئی خیر ویر نہیں۔ پوری گاڑی آپ کی لاکھوں کی کروڑوں کی، مگر ٹائر سے ہوا نکال دو تو کہو نہ ہوا ہے جی، ڈالو تو ڈالو، نہ ڈالو تو ہوا کی کیا اوقات ہے بھائی، بہت قیمتی گاڑی ہے، چلا کے دکھاؤ۔ تو کیا خیال ہے یہ ہماری جو روحانی گاڑی ہے جس نے جنت میں لے جانا ہے، اس میں کہ نبی کی سنت ہوا کے برابر بھی نہیں ہے؟ بولتے نہیں ہو، اس کی بھی کوئی طاقت ہے یا نہیں ہے؟ وہ بتا رہا ہوں۔ حضرت واسقہ کہتے ہیں پتہ چلا جی ایک صحابی کی مسواک رہ گئی ہے، اسانو انگریز نے پورشتے لا چھڑے ہے، اور میں اتنے میں نے مسواک لبھی ہی نہیں، بازار میں زیادہ جانا نہیں، میں نے مسواک لبھی، میں کوئی گفٹ ہی دے دیا کرو یار، آج مولوی صاحب شہر گیا سی تیرے واسطے مسواک لے کے آ گیا۔ ایک مسواک نال نماز دے 70 درجے ود جاندے نے۔ آ جڑے روزانہ شہر جاندے ہو کدے لے آیا کرو دوجے تیجے دن، وہ 70 درجے اللہ تانوں عطا فرما دے گا، پر لبھی نہیں بھائی پنڈ چ۔ ہوں میری عمر نہیں کہ میں چھڑیاں لے کے وہ کٹتا پھراں درختاں تے کہاڑیاں نال، ہوں چڑھیا چڑھیا نہیں جاتا بھائی درختاں تے۔ تو بہرحال مسواک رہ گئی، صحابی نے مسواک کی، اور یہ واصلہ بن اسقع گھوڑے پر آئے، یہ دیکھو یہ نقشہ ہے، کہنے لگے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ جو واللہ اکبر کیا نا، اشارے سے قلعے کی دیواریں گر گئی۔ ہاں ایٹمی شیٹمی طاقت چلے نہ چلے، ہو سکتا ہے بجلی نہ ہوئے، پر لا الہ الا اللہ واسطے تے بجلی دی نہیں، دل صاف دی ضرورت ہے۔ تو میرے معزز سامعین، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے کسی بھائی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار نہ کرو۔ بڑے بڑے میں نے عجیب لوگ دیکھے ہیں، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے
یہ تو تھلے پیر ہی نہیں سی لگتا، ہوں ٹھیک ہے لو، وہ بیچارہ مر رہا ہے کہ جی رہا ہے، اور یہ یہاں واضح کس رہا ہے۔ اور آج کل ایک نئی بیماری آ گئی ہے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو پہلے موبائل نکالیں گے، بھائی اس کو تو نکال لو، اللہ کے نیک بندو، اس کو تو سیدھا کرو۔ رکشہ نہر میں گر گیا، یہ میں بھی پاس ہی کھڑا تھا، اور وہ جناب 3-4 لڑکے اس کی وہ بنا رہے ہیں ویڈیو شیڈیو۔ وہ میں کیا اللہ دے نیک بندے ہو، پہلے انہوں تو ویکھو بیچارہ انہوں کنیاں سٹاں لگیاں نے۔ آج یہ نئی بیماری آ گئی ہے، پہلے ویڈیو بنائیں گے، فوٹو کھینچیں گے، پھر ٹائم ہوا تو مدد کریں گے، نہیں تو ضرورت ہے نہیں۔ ایک لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہوا، پچھلے رمضان کی بات ہے، 2 سال ہو گئے، بڑا نوجوان تھا وہ لڑکا، ایسے دونوں آ رہے تھے، ایک موٹر سائیکل ادھر ایک ادھر، اتنی زبردست ٹکر ہوئی کہ وہ بیچارہ بہت زیادہ زخمی ہوا۔ 2 چودھری سیر کو آئے ہوئے تھے، دونوں کی گاڑیاں تھیں، اور کسی کو ہمت نہیں ہوئی کہ نکال کے اس کو ڈال کے ہاسپٹل میں، وہ اس کے اوپر بیٹھے ہیں، اور وہ پونا گھنٹہ تڑپتا رہا۔ انہوں نے 11122 کو فون کیا، وہ تقریباً 18 کلومیٹر سے چل کر آئے اور اس کو گاڑی میں ڈالا۔ شیخو پورہ پہنچنے سے پہلے وہ مر چکا تھا۔ اور یہ 2 چودھری انہوں نے آگے مجھے بتایا، میں کہ تواڈے دوواں دی گڈیاں سن، تانوں ذرا بھی شرم نہ آئی؟ وہ جی گڈی ساری خون نال لگ جانی سی۔ میں کہ جدو اپنا ڈلے ادو من جایا جے۔ بہرحال اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کسی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار ہے، کسی کی بیٹی کی طلاق ہو جائے ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے، کسی کا کوئی مالی جانی نقصان ہو جائے ہمیں اپنا سمجھنا چاہیے۔ آگے میرے نبی کریم نے آقا نے فرمایا، اگر تم نے خوشی کا اظہار کیا، ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہیں اسی مصیبت میں نہ ڈال دے۔ تو یہ ہم سودا کریں اللہ سے کہ کسی کی پریشانی ہماری اپنی پریشانی ہے، کسی کی خوشی ہماری۔ آپ کو یاد ہے کہ جملہ کہ کسی دا جوائی آ جائے تو لوگ کی کہندے نے؟ پنڈ دا جوائی، سارے نہ بولے جی یہ کی کہندے نے جی، کیونکہ وہ تھی ساڈے سارے دی سانجھی ہے، تو دماد بھی ہم سب کا ہے۔ یہ ہے ہماری اصل، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسری حدیث جی، عن جریر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من یحرم الرفق یحرم الخیر۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی نرمی کی صفت سے محروم ہو گیا وہ ساری خیر سے محروم ہو گیا۔ جس کا دل نرم نہیں اس میں بولو بھائی کوئی خیر بھی نہیں ہے۔ ایک دیہاتی آیا اور حضور بچوں کو چوم رہے تھے، وہ کہنے لگا جی ساڈے بچے بھی ہیں نے، اسی تو کدے چومے ہی کوئی نہیں۔ فرمایا کہ اگر اللہ نے تیرے دل سے رحمت نکال دی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں، میں تو رحمت للعالمین ہوں۔ اور آپ نے فرمایا یہ نہ کہا کرو کہ میرا نفس گندا ہے، یہ کہا کرو میرا دل سخت ہو گیا ہے۔ نفس کو کچھ نہ کہو، نفس تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطیہ ہے، معاملہ دل کا ہے۔ حدیث نمبر 4، عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من اعطی حظہ من الرفق اعطی حتہ من خیر الدنیا والآخرۃ۔ اما جی عائشہ صدیقہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو اللہ کی طرف سے نرمی کی عادت مل گئی، بولو جی نرمی کی عادت، نرمی کی عادت مل گئی، اس کو اللہ نے دنیا آخرت کی ہر خیر عطا فرما دی ہے۔ ومن حرم حظہ من الرفق حرم حظہ من خیر الدنیا والآخرہ، اور جو نرمی سے محروم ہے، بولو بھائی وہ دنیا کی اور آخرت کی ہر خیر سے محروم ہے۔ اگلی حدیث ہے عن عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يريد اللہ بأہل بیت رفقا الا نفعهم ولا يحرمهم ایاہ الا درہم۔ اما جی عائشہ صدیقہ پڑھیے رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی جس گھر سے ارادہ کرتا ہے خیر کا، ان گھر والوں کو اللہ نرمی کی صفتیں عطا فرما دیتا ہے۔ بندہ بھی نرم ہے اور بیوی بھی نرم ہے، اور
جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میں ان کو نقصان پہنچاؤں، اس گھر میں خیر داخل نہ ہو، اللہ ان سے نرمی نکال لیتا ہے، ان کی نرمی ختم کر دیتا ہے۔ تو دل میں بھی نرمی ہونی چاہیے، زبان میں بھی نرمی ہونی چاہیے، دماغ میں بھی نرمی ہونی چاہیے، معاملات میں بھی نرمی ہونی چاہیے، اور نوکروں ملازموں سے بھی نرمی ہونی چاہیے، اور گھر میں بھی نرمی ہونی چاہیے۔ اللہ ہمیں یہ نرمی کی دولت عطا فرمائے۔ آج کی نشست کی آخری حدیث ہے، بلکہ سیکنڈ لاسٹ حدیث ہے، چھوٹی سی اور ہے، 2 لفظوں والی۔ عن عبداللہ ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبرکم بمن یحرم علی النار وبمن تحرم النار علیہ علی کل حین لین قریب سہل۔ او کہو سبحان اللہ۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے کہ کیا تم کو میں ایسے شخص کی خبر نہ دوں جو دوزخ کے لیے حرام ہے اور دوزخ کی آگ اس شخص پر حرام ہے؟ ایسا شخص نہ بتاؤں؟ تو صحابہ نے کہا جی ضرور بتائیے۔ تو فرمایا سنو میں تمہیں بتاتا ہوں، ہر ایسے شخص پر دوزخ کی آگ حرام ہے، اور وہ دوزخ پر حرام ہے جو مزاج کا تیز نہ ہو۔ بولو جی، جو مزاج کا تیز نہ ہو اور نرم ہو۔ نمبر 3 لوگوں سے قریب ہونے والا ہو۔ نمبر 4 نرم خو ہو۔ دیکھو یہ 4 لفظ استعمال ہوئے ہیں، حین لین قریب سہل۔ اللہ ان چاروں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے درس کی آخری حدیث جی، عن حارثة بن وهب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنة الجواز ولا الجعذری۔ حضرت حارثہ بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سخت گو، بولو سخت بولنے والا، اور درست خو کہتے ہیں جن دے اکھاں وچ بھی نرمی نہ ہوئے، جڑا لوکاں نو گھور کے ویکھے، اور جڑا کہے میں گزرا تے میری دہشت ہونی چاہیے ہے، لوگ ذرا میرے کو ڈرنے چاہیے نے، جڑے کہندے نے ہم گھر میں قدم رکھتے ہیں بیوی دے ساہ اتے ہو جاندے نے جی، کمال ہے جی۔ میرے نبی نے فرمایا ایسا شخص کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو گا۔ جنت تو نرم لوگوں کے لیے اللہ نے بنائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ یہ ساری صفتیں ہمیں عطا فرمائے، جو عمل والی ہیں اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔